سورہ آل عمران آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ لفظی ترجمہ ہے نزلہ اتاری اس نے علیہ اوپر کا آپ کے الکتابہ کتاب بھی ساتھ الحق کی حق مصدقاً تصدیق کرتی لی واسطے ما جو بینا درمیان یدئی ہاتھوں ہی اس کے وا اور انزلہ اتاری التورات تورات وا اور الانجیلہ انجیل۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا مصدقاً بین یدیہ، یعنی قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمال اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کے ماننے والے بھی قرآن پر ایمان لانا ان کے لیے لازم ہو جائے گا، اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا۔ پھر وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی اسپیشل تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا گیا کہ تورات جو ہے یہ بڑی آسمانی کتابوں میں شامل ہے اور انجیل بھی بڑی آسمانی کتابوں میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے وہ انجیل ہے۔ انجیل ایک نازل ہوئی تھی، لیکن اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں ہیں اور چاروں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور چاروں انجیلیں مختلف دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، مختلف حصوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، مکوکس کی انجیل ہے۔ اسی طرح ان انجیلوں پر کسی کا جو ہے اختلاف ہے، کسی کا جو ہے وہ اعتراف ہے، اور وہ آپس میں جو ہے، لیکن قرآن کی یہ حقانیت ہے کہ وہ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حفاظت میں ہے، اور اللہ کے حکم سے ہمیشہ حفاظت میں رہے گا، اور اس میں کوئی جو ہے وہ رد و بدل ہونے کا امکان ممکن نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔